بیماری، غفلت اور مصائب و تکالیف سے چھٹکارا کیسے ممکن ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، بیماری جانے کا نام نہ لے تو علاج کیا ہوگا؟ ہر وقت اعصاب پر تھکن سوار رہے تو کیسے چھٹکارا حاصل کرے؟ روئیں روئیں پر سستی مسلط ہو تو خلاصی کیسے ہوگی؟ بے چینی سے نکلنے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہے تو خواہش نفس آڑے آتی ہے، اگر ذکر و اذکار کی کوشش کرے تو خیالات و وساوس بہا لے جاتے ہیں، ہر کام میں ناکامی مقدر ٹھہرتی ہے۔ اب تو بقول شاعر یہ حال ہوا ہے کہ اس قدر مریض عشق بنا ہے کہ ہر وقت حیران و پریشان بلکہ ہاس باختہ رہتا ہے۔ محبوب کو ملنے کی ہر کوشش کے باوجود حالات ساتھ نہیں دیتے اور لمبی جدائی میں مبتلا ہے۔ عزیز و اقارب سب سے بیزار ہے کہ شاید تسلی و سکون کا سما ہو سکے، لیکن سب ہیلے بہانے اس کے حیرت و اضطراب میں اضافہ کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کیا ان کی چوکھٹ کا سوالی یوں ہی رسوا کیا جاتا ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جواب میں فرماتے ہیں، علاج یہ ہے کہ اللہ کے سامنے التجا گزار ہو جائے، رب کی چوکھٹ پر سر رکھ دے، مسنون دعائیں سیکھ کر قبولیت کے اوقات مثلاً رات کے آخری پہر، اذان و اقامت کے درمیان سجدہ ریز ہو کر نمازوں کے فوراً بعد اللہ کے سامنے روئے گڑگڑائے، اس کے ساتھ کثرت سے استغفار کرے کہ اللہ توبہ و استغفار کرنے والے کو دنیاوی سعادتوں سے نوازتا ہے۔ صبح شام اور سونے کے اذکار کی پابندی کرے، ابتدا میں آنے والے وساوس و خیالات اور سستی و کاہلی پر صبر کرے، جلد اللہ تعالیٰ اسے اپنی تائید خاص سے نوازے گا اور اس کے دل کو نور ایمان سے منور کرے گا۔ حضور قلب کے ساتھ فرض نمازیں کرنے کا اہتمام کرے، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے وظیفے کو ہر حال میں لازم کر لے، یوں اللہ تعالیٰ اس کے اندر مصائب و تکالیف سے مزاحمت کی صلاحیت پیدا کر دے گا اور وہ جلد میسور و شاد حال ہو جائے گا۔ دعا و مناجات سے اکتاہٹ محسوس نہ کرے، انسان جلد بازی نہ کرے تو اللہ قبولیت کا پروانہ جاری کر ہی دیتا ہے۔ یاد رکھیے کہ صبر و استقامت ظفر و نصر کا ذریعہ ہے، تنگی کے بعد کشادگی اور مشکل کے بعد آسانی ہے۔